الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جائے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ معزز اور مکرم اور حاضرین کرام، عزتوں کے مستحق علماء کرام اور حاضرین کرام، بالخصوص میرے شیخ مربی اور حضرت اقدس حضرت الحاج محمد ناصر صاحب دامت برکاتہم و دامت فیوزہم، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں مزید ترقی عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ حضرت کے حکم سے آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع ملا، جس وقت سے حقیقت تو یہ ہے کہ خانقاہوں کا بہت دورہ کیا، لیکن حضرت کی خانقاہ میں آنے کے بعد دل کو سکون بہت ملا۔ پچھلی دفعہ نہ آ سکا، بے قرار رہا، قراری رہی، ہر وقت دل کے اندر تڑپ حضرت کی محبت جوش مارتی رہی، ہر وقت دل میں لگن یہ رہتی رہی کہ اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے حضرت کو کسی نہ کسی طرح دیدار ہو جائے۔ بالخصوص میں نے کل حضرت کو پھر فون کیا، حضرت نے کہا کہ میرے لال میں آپ کو ضرور بلا لوں گا۔ حضرت نے اپنے کسی ساتھی کو فون کیا اور وہ آپ کے دیار میں لے کر آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ شخص بڑا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ مال دولت والا نہیں، عہدے کرسی والا نہیں، حسن والا نہیں، کوئی نہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ شخص بڑا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ دیکھیں خطابت نہیں، خطابت انشاءاللہ قاری محمد احمد صاحب دامت برکاتہم کے یہاں آنا ہوگا جمعرات میں، اس وقت دیکھیں۔ اس وقت حضرت کا حکم تھا اور اپنا سبق سنانے کے لیے آپ کے سامنے ہوں، حضرت موجود ہیں، حضرت کی موجودگی میں کوئی بات کہنا یہ تو ایسا تھا جیسے کہ طالب علم کا استاذ کے سامنے آواز کو بلند کرنا، لیکن الامر فوق الادب، ادب سے حکم بڑھ کر ہوتا ہے، اس حکم کو مانتا ہوا آپ کے سامنے۔ بہرحال
اللہ رب العزت کے نزدیک وہ شخص بڑا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس طرح سے متقی پر چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی مثال کیا ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ متقی اور پرہیزگاری لے کر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، ہاں میرے بندے، میں نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ تاکہ دنیا کے اندر تو جائے اور جانے کے بعد میری عبادت کرے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ جھک جائے، کہ نماز کا پڑھ لینا عبادت، روزے کا رکھ لینا عبادت، حج کا کر لینا عبادت، زکات کا دے دینا عبادت نہیں۔ عبادت نام کہ اللہ کے حکم کو ماننا اور رسول کی اطاعت کرنا، اس کا عبادت ہے۔ آپ کا یہاں بیٹھے ہونا اور محفل کو جما لینا اللہ کے نام پر، اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا۔ کس طرح کی جنت عطا کرے گا؟ ان لوگوں کے پاس جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کو مان لیا۔ اللہ کو ماننے کے بعد ان لوگوں نے اللہ کرد لگانے شروع کر دی۔ اس وقت کے بادشاہ نے ان لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور پریشان کرنے کے بعد قید خانے میں ڈال دیا۔ قید خانے میں ڈالنے کے بعد ان لوگوں سے کہہ دیا گیا، اگر تم نے 3 دن کے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے دین کے اندر نہیں آئے، ہم آپ کو پھانسی دے دیں گے۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد کہا، کیا اس قید خانے کے اندر رہنا چاہیے یا نہیں؟ اگر ہم 3 دن تک یہاں رہے، بادشاہ مشوری دے دے گا، وہ لوگ چلیں گے اور چلنے کے بعد وہ ایک گفا میں پہنچے۔ ایک کتا ہے جو دیکھتا ہے، اصحاب کہف کا کتا جو قرآن کریم کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اصحاب کہف سے موسوم کیا جاتا ہے، وہ اصحاب کہف کے کچھ لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایک گفا میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں جا کر آرام کرتے ہیں۔ ایک کتا آتا ہے، آنے کے بعد اس گفا پر اپنا ہاتھ اور پیر رکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قیامت کے میدان میں ان تمام جانوروں کی مٹی بنا دے گا، تمام جانوروں کو ختم کر دے گا اور اس کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شکل دے گا اور جنت میں عطا کر دے گا۔ کس بات پر؟ ایمان والوں کے پاس بیٹھنا۔ جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت، اس کی وجہ سے دوسروں کو جنت میں بھیج دے گا۔ اس طرح سے متقی ایک نوجوان ہے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے، دکان پر بیٹھنے کے بعد اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ کسی نے معلوم کیا، اے نوجوان، تیرے بدن سے خوشبو کیسی آتی ہے؟ اتنی خوبصورت خوشبو، اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے اپنا واقعہ بتایا۔ واقعہ یوں تھا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھا کرتا تھا، ایک بوڑھی اماں آئی اور آنے کے بعد اس نے سامان لیا اور سامان لینے کے بعد میرے باپ سے کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے مکان پر بھیج دیجیے، میں آپ کے سامان کے پیسے دے دوں گی جو میں نے آپ کے سامان خریدا ہے۔ یہ میں نوجوان تھا، جوانی کے اندر تھا، میں اس کے مکان پر پہنچا۔ مکان پر پہنچنے کے بعد دیکھا وہاں کیا ہے، ایک خوبصورت لڑکی ہے، خوبصورت ہے اور حسن جمال لے کر ایک مشینی پر بیٹھی ہوئی ہے، اور مشینی پر بیٹھنے کے بعد اس نے یہ کہا، آجا نوجوان، میں تیرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، میں تیرے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ یہ نوجوان گھبرایا اور گھبرانے کے بعد کیا کیا، اس نے معلوم کیا آپ کے گھر کے اندر کوئی باتھ روم ہے۔ کہاں جہاں باتھ روم ہے، یہ باتھ روم میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد اپنے پورے بدن پر اپنی غلاظت کو مل لیا، اور مل لینے کے بعد جیسے اس لڑکی کے پاس پہنچا، لڑکی کہنے لگی، ارے کم بخت چلا جا، بد وقت، تو تو بیکار نکلا، تو تو بیکار ہے، میں تو تجھے خوبصورت سمجھتی تھی، اپنی خواہش کو مٹانا چاہتی تھی، لیکن تو تو بیکار ہے، آپ یہاں سے چلے جائے۔ وہ نوجوان روتا ہوا تالاب پر پہنچا اور تالاب پر پہنچنے کے بعد وہاں اپنے آپ کو دھویا، غسل کیا اور صاف ستھرا ہونے کے بعد اپنے بدن کو بھیگا ہوا آ کر اپنے دکان پر پہنچا، اپنے باپ سے سارا واقعہ سنایا، اور واقعہ سنانے کے بعد رات گزری۔ رات کو جب سویا، ایک آدمی، ایک فرشتہ اس کے ساتھ آیا، اور آنے کے بعد اس کے پورے بدن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، اللہ کے نبی نے خوشخبری دی، اور اس وقت سے میرے بدن سے خوشبو آتی۔ اللہ رب العزت کے نزدیک کون بڑا ہے؟ جو متقی و پرہیزگار۔ اسی طرح
ایک نوجوان ہے، خوبصورت نوجوان ہے، کیا کرتا ہے؟ ٹوکری بیچا کرتا ہے، ٹوکری بیچ رہا ہے۔ جیسے بادشاہ کے محل پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد جس طرح محل پر پہنچا دیکھا کہ وہاں کی کنیزوں نے، وہاں کی خداموں نے، وہاں کی عورتوں نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان اتنا حسین و جمیل، بدن میں شباب کے اندر ملبوس ہے، بہت شباب چھائی ہوئی ہے، شباب آیا ہوا ہے۔ جا کر اپنی ملکہ سے کہا اور اپنی اس سے جا کر مہارانی سے کہا اور اس وقت کی شہزادی سے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو باہر کھڑا ہوا ہے اور ٹوپی بیچ رہا ہے۔ اس وقت کی بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ اندر لیا جائے، اندر لے لیا گیا اور لینے کے بعد اس سے کہا میں تیرے سے منہ کالا کرنا چاہتی ہوں، میں تیرے سے اپنے خواہش کو مٹانا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا میں آپ کی چھت پر جانا چاہتا ہوں اور چھت پر جانے کے لیے میں 3 منٹ کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ چھت پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا اللہ آج میری حفاظت کر لے، اللہ میری حفاظت کر لے، اور بادشاہ کے محل سے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا اے جبرائیل جاؤ میرے اس بندے کو پکڑ لو، اس بندے کو اپنے پروں پر لے لو، یہ اپنی جان کی بازی ہارنا چاہ رہا ہے، اس لیے کیونکہ اس سے ایک عورت اپنا منہ کالا کرنا چاہتی ہے، یہ میرے اوپر اللہ سے ڈر رہا ہے اور مجھ سے ڈر رہا ہے، اس خوف سے اپنی جان کو دے دینا چاہتا ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ ادھر سے چھلانگ لگاتا ہے اور حضرت جبرائیل اس کو اپنے پروں پر بٹھاتے ہوئے زمین پر اتارا۔ یہ کس کے لیے تھا؟ جو متقی اور پرہیزگار۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر آ جائے، اللہ کی محبت دل کے اندر جم جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی طرح مدد کرتا ہے، اس طرح مدد کرتا ہے۔ پھر ان کی قوبوں سے اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ کیسے ولی؟ آپ نے نام سنا ہوگا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ ان کے والد محترم 3 بھائی تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہر وقت عبادت کرتے، اللہ اللہ کرتے رہتے۔ اس وقت بادشاہ نے بلایا اور بلانے کے بعد ان کے تینوں بھائی کو پکڑنے کے بعد کہا یا تو تم ایمان کے جاؤ ورنہ تمہیں ختم کر دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا۔ بڑے بھائی کو بلایا اور دیکھ کے اندر ڈال دیا، وہ مجھ پر ختم ہو گئے۔ دوسرے بھائی کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا یا تو پھر جا ایمان سے، ایمان کو چھوڑ دے ورنہ اسی طرح حشر کر دیں گے جس طرح تیرے بھائی کا کیا ہے۔ اس کا بھی دونوں بھائی کا انتقال ہو گیا، دونوں بھائی کو اندر دیکھ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب عبد القادر جیلانی کے والد محترم کو بلایا اور پکڑ لیا، کہا کیا ابھی کچھ نہیں بگڑا، تیرے 2 بھائی جائے ہیں وہ جانے دے، تیرے جان باقی ہے، ہم تیری جان کو بخش دیں گے، یا تو اب بھی ایمان سے پھر جا۔ اس وقت کے وزیر نے کہا اے بادشاہ سلامت آپ مجھے دے دیجیے، کیونکہ عرب کے دستور ہے، عرب کے علاقے کے لوگ، عربی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ کام یہ کرتے ہیں عورت پر سرشت جلدی ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک لڑکی موجود ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، میں اس کے پاس بھی چھوڑ دوں گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، یہ ایمان سے پھر جائے گا، وہ عیسائی بن جائے گا، یہودی بن جائے گا، آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ وہ وزیر ان کو لے کر جاتا ہے اور لے جانے کے بعد ایک کمرے میں بٹھا دیتا ہے۔ وہ خوبصورت نوجوان لڑکی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ادھر اللہ اللہ کی ضرب لگائے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان لڑکی اپنے اشارے کر دی ہے، وہ نوجوان اس کی لڑکی کی طرف تو نہیں دیکھتے، اور آخرکار کیا ہوتا ہے؟ وقت مدت جو مدت رکھی گئی تھی وہ وقت آ جاتا ہے۔ وزیر سے اس کی بیٹی نے کہا کہ ابو جان آج بادشاہ کے پاس جائیں اور جانے کے بعد بادشاہ سے تھوڑا سا وقت اور لے کر آ جائیں تاکہ میں اور وقت اس کے ساتھ گزار سکوں۔ بادشاہ گیا، بادشاہ کے پاس پہنچا، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت میں آپ سے تھوڑا سا اور وقت لیتا ہوں، اب کے کام بن جائے گا، اب کے وہ محکمے میں آ جائے گا، میری بیٹی تھوڑا سا وقت مانگتی ہے۔ بادشاہ نے اور وقت دے دیا۔ وہ لڑکی اسی نوجوان کے پاس رہی اور رہنے کے بعد پھر کیا کام کیا؟ کام یہ کیا کہ اس نے پھر اشارے کرنا شروع کر دیے، ورغلانا شروع کر دیا۔ یہ نوجوان اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، فوراً اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے اے نوجوان میں تیرے اللہ پر ایمان لائی، تو سچا آدمی ہے، میں تیرے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے یہاں سے لے کر چلے۔ اس نوجوان نے کہا میں کیسے لے کے جاؤں؟ کہا کہ میں لے کے جاؤں گی،
ہوگی تجھے چلنا ہوگا۔ فوراً گھوڑا منگایا گیا، گھوڑے پر سوار ہوئی اور چل دی ہے، اپنے محل کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا۔ پیچھے سے آواز آئی السلام علیکم السلام علیکم۔ دیکھا مڑتے کون ہے؟ میرے اس کے دونوں بھائی ہیں اور ایک فرشتہ موجود ہے۔ وہ فرشتہ آواز دیتا ہے ارے رک جا۔ رکنے کے بعد وہ رکے۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا اللہ نے ہمیں تیرے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس لڑکی سے تیرا نکاح کر لے۔ اس لڑکی سے نکاح ہوا، کون پیدا ہوئے؟ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ جب زہد اس سینے کے اندر ہوگا، تقوی اس سینے کے اندر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم قبول ہو۔ ایک نوجوان ہے جو بھوک کی شدت ہے اور تالاب پر پانی پی رہا ہے، اسی دوران ایک سیب آتا ہے۔ سیب آنے کے بعد وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے سیب کھا لیتا ہے۔ جب پیٹ میں سکون پڑ جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے، بھوک کی شدت ختم ہوتی ہے، فوراً خیال آتا ہے ارے میں نے کس کا حق کھا لیا، ناجائز کھا لیا، میں نے تو کسی سے اجازت بھی نہیں لی، اور چل دی ہے اس تالاب کی طرف کو چلتے رہے۔ دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس باغ کے پیڑ جو ہیں اور پھلوں سمیت اس تالاب کی طرف کو جھکے ہوئے ہیں۔ دیکھا جہاں اس پھل کی جو پڑے ہوئے ہیں یہ اسی باغ کا پھل ہے اور اس مالک سے ملاقات کرنی چاہیے۔ وہاں خادم ملا، خادم سے کہا کہ نوجوان تیرا مالک کہاں ہے؟ مجھے بھوک کی شدت تھی، میں نے سیب کھا لیا ہے، میں معاف کرانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت مالک نے کہا یہ سیب میرا نہیں ہے، یہ باغ میرا نہیں ہے، یہ باغ میری بیٹی کا ہے۔ میں اس سے کہوں گا، بیٹی سے جا کر کہا کہ ایک نوجوان ہے، خوبصورت ہے اور اس کا زہد اتنا ہے کہ ایک سیب کھا لیا اس نے بھوک کی شدت میں اور آ کر معافی مانگ رہا ہے۔ کہا کہ اس کو ابھی اپنے باغ کے اندر رکھو، 10 سال کہو کہ اس باغ کی حفاظت کرنی ہوگی، اس سیب کے بدلے 10 سال کی۔ 10 سال کرنے کے بعد کہا کہ 2 سال اور کرنی ہوگی، اور کرنے کے بعد کہا اب اس سے میرا نکاح کر دیا جائے۔ نکاح کے لیے کہا اور اس سے کہہ دینا کہ اس لڑکی کی آنکھ نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، کائی کوٹی ہے، ہاتھ اور پیر نہیں ہے۔ جب اس نوجوان سے کہا کہ اب تجھے میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، جب معافی ملے گی، کہا کہ اچھا چلو شادی بھی ہے۔ کہا کہ اس لڑکی کی آنکھ نہیں ہے، وہ اندھی ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، وہ کائی کلوٹی ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہے، پیر اس کے آپاہج ہے۔ کہنے لگا ابھی تک تو اتنی مصیبت کی تھی لیکن اللہ کو خوف سینے کے اندر تھا۔ کہا کہ منظور ہے، اس لیے منظور کر لیا گیا، نکاح ہو گیا۔ جب وہ لڑکی ان کے گھر پہنچی، دیکھا کہ لڑکی کی آنکھ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ہاتھ اور پیر بھی ہے۔ دیکھتے ہی گھبرا گیا، ارے اب تک تو اس نے مجھے اپنا خادم بنا کر رکھا، غلام بنا کر رکھا، اور میرے سے جھوٹ بھی بولا کہ اس کی آنکھ نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، چہرہ بدصورت ہے، لیکن یہاں تو حسین جمیل ہے۔ خوش ہو گیا، معلوم کیا ارے تیرے باپ نے تو یہ کہا تھا۔ کہاں میرے باپ نے سچ کہا، میں نے ان آنکھوں سے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، صرف تجھے دیکھا، یہ تیرے میں نے اپنے باپ کو دیکھا۔ ان ہاتھوں سے میں نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا، ان پیروں سے میں نے آج تک قدم غلط نہیں اٹھائے، اور مجھے تیرے پاس بھیجا ہے اس لیے کہ تیرے پاس زہد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کیا، بھروسے کیا اور اللہ کو دل کے اندر جما لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مدد کر دی۔ ان سے اس عورت سے کون پیدا ہوا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ شخص بڑا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب یہ ذہن میں آ جائے کہ ہم تو اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، یاد رکھیے اسی شجرے میں آپ نام سنیے بایزید بستامی رحمہ اللہ۔ اللہ کے دربار میں پہنچے انتقال ہونے کے بعد، فوت ہونے کے بعد، کہا کہ اے بایزید کیا لے کر آیا؟ کہا کہ اللہ تیری توحید کو سینے کے اندر بھر کر آیا ہوں۔ کہا کہ سچ کہہ رہا ہے؟ کہا کہ میں نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ تیری محبت مانگی تھی، تیری محبت کے اندر گل تھا، تیری محبت سینے کے اندر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے بایزید یاد کرے روز میں نے دودھ پیا تھا اور دودھ پینے کے بعد یہ کہا تھا کہ دودھ پینے کے بعد میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔ بتا دودھ درد کرنا تھا، یہ درد میرے ہاتھ میں تھا۔
فوراً اللہ سے کہا اللہ اپنے رحم سے معاف فرما. یاد رکھیے اللہ کی ضربے لگا کر یہ یقین نہ کر لینا کہ اللہ ہی اللہ اب سینے کے اندر سے نہ جانے ہم سے کون سے گناہ ہو چکے ہوں گے تو اللہ پکڑ لے گا. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کر دے گا، یہ ہمیں یقین ہے. یاد رکھیے اگر مالداری چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرے، اور اگر اپنے اندر علم چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو تو شیخ اور استاذ کی محبت میں اور اس کی ادب و احترام میں گزارتے ہیں. اگر مالداری چاہتے ہو تو ماں باپ کی قدر کر لیجئے، اور اگر اس دل میں اللہ کو چاہتے ہو اور علم چاہتے ہو اور جانکاری چاہتے ہو، سمجھداری چاہتے ہو تو یاد رکھیے شیخ کی اور استاذ کی قدر کرنی ہوگی. جب یہ قدم ہمارے سینے کے اندر آ جائے گی، یہ ہم پہچان لیں گے اللہ تیرے علاوہ اب ہمارے سینے کے اندر کوئی نہیں ہے. زہد تقوی ہمارے سینے کے اندر ہوگا. قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارا ذکر کرے. جب تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ ہمارا ذکر کرے گا. ہم زمین پر رہ کر اللہ کا ذکر کریں، آسمان پر رہ کر اللہ ہمارا ذکر کرے گا. کس سے ذکر کرے گا؟ فرشتوں سے ذکر کرے گا. کس سے ذکر کرے گا؟ تمام دنیا کے چرند پرند پھر ہمارے لیے دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ چرند اور پرند کے دل کے اندر محبت ڈال دے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں اندر محبت ڈال کر کہ اللہ والا ہے، یہ میرا اللہ ہم کو مانتا ہے اور اللہ پر ایمان لایا ہے، اور اللہ اس کے دل کے اندر محبت ڈال دے گا. ہر چیز تم سے محبت کرنے لگے گی. کس طرح محبت کرے گی؟ سعد ابی وقاص نے جس وقت افریقہ کے جنگلوں میں جا کر یہ کہا تھا اے افریقہ کے جنگلوں تمام جانور کو خالی کر دو، ان جانوروں یہاں سے ختم ہو جاؤ، یا محمد کے غلام بچنے والے گے. وہ چرند پرند تمام چیز ختم ہو گئی، تمام چیز چلے گئے، اور جانے کے بعد اللہ کی محبت کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کو لے کر پہنچے تو چرند پرند نے تمام جانوروں کو جنگل خالی کر دیا. وہ سعد ابی وقاص جس وقت اللہ کی محبت کو لے کر رسول کا پیغام لے کر آگے بڑھے ہیں اور سمندر حائل ہوا، سمندر سامنے آیا، سمندر سے کہا اے دریائے دجلہ، یا تو تیری موجوں میں ہم نہانے کے لیے نہیں آئے، ہم تیرے پانی کو گندا کرنے نہیں آئے، ہم صرف اللہ کی محبت میں جا رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو لے کر جا رہے ہیں. یاد رکھ اگر تو ڈبانا چاہتا ہے تو ڈبا دے، اللہ ہمیں بچانے والا ہے. اس وقت یہ کہا اور اپنے گھوڑے کو دریا کے اندر ڈال دیا. علامہ اقبال نے کہا ہے دست تو دست ہے دریا میں نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. اس لیے جب یہ اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو یہ کیا دریا، یہ تمام چیز سب چیز تمہارے غلام ہوگی. اللہ نے تمام چیزوں کو بنایا تمہارے لیے، فائدہ تم اٹھاؤ دنیا کے اندر رہ کر اور اللہ کا شکر ادا کرو. قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اللہ اور زیادہ دے گا، اور اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے اللہ کا عذاب سخت ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.